السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، جدھر مولانا صاحب کانسٹنٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف استعفیٰ چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہاں پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی صورت استعفیٰ قبول نہیں کریں گے کہ استعفیٰ دیں، اور دوسری جانب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے تمام تر مطالبات کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مطالبات کون سے ہیں، کیا مطالبات ہیں، اب تک کلیریفائی نہیں ہو سکا۔ تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور لائیو ان کی تقریر کو نشر بھی کیا گیا۔ انہوں نے کچھ اشتعال انگیز گفتگو کی، اس میں انہوں نے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے کافی انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، آخر سکھوں کے ساتھ کیا ہونے چلا جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے کہ بغیر کسی پاسپورٹ کے، ویزا کے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو کرتارپور راہداری کے لیے جو ہے آنے کے لیے ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ جب زرداری صاحب نے بات کی تھی تو ان کو جو ہے برا بھلا کہا گیا تھا، اس بات پر ان کو غدار کہا گیا تھا۔ اب ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ بغیر ویزا اور بغیر پاسپورٹ کے جو ہے ان کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سکھ کمیونٹی کے لیے کافی ہیٹ سپیچ کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اشتعال ضرور پھیلایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سکھ کمیونٹی ہمارے ملک میں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ پشاور میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، بہت بڑی تعداد ہے، یہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں سرو کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی میڈیا فریٹرنٹی کی بات کر لیں تو بہت اچھے ہمارے پاس سکھ کمیونٹی میں جرنلسٹ موجود ہیں۔ اس قسم کی گفتگو بالکل انہوں نے جو ہے اممیچور ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 9 نومبر کا دن ہے وہ اقبال ڈے ہے، اور اقبال ڈے کے اوپر آپ جو ہے سکھوں کے لیے اوپننگ سیریمنی کر رہے ہیں، تو مطلب وہ کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کو انفیریئر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ کیا اشتعال پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو سوالات مولانا صاحب کے حوالے سے، اور انصار الاسلام جو انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جس کو رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کی الگ ڈبیٹ ہے، کہا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے کہ رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں ہے۔ پروسیڈنگز میں بھی جو ہے کورٹ پروسیڈنگز میں بھی اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ ان کی جو یہ خاکی وردی ہے اس پر بہت سارے کویسچنز ریز ہوئے، لیکن جے یو آئی ایف کا اب تک کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس پر نہ آ سکا کہ آخر خاکی وردی کیوں ہے، آخر ہاتھوں میں ڈنڈے کیوں ہیں، اور اگر کوئی صحافی آپ سے سوال کرتا ہے تو صحافی کو کیوں نکالے جانے کی جو ہے کوششیں ہوتی ہیں۔ تمام تر سینیریو جو اب بھی کنٹروورشل ہے، لیکن دوسری جانب مولانا صاحب نے پوری طریقے سے سکھ کمیونٹی کے لیے ہیٹڈ پھیلانے کی آج کوشش کی۔ اس پر جے یو آئی ایف کا کیا موقف آتا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تمام تر کیا سینیریو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خیر سگالی کے حوالے سے جو ہے ان کو ایک پازیٹیو سٹانس اور پازیٹیو جیسچر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر پروٹیسٹنٹس ہیں ان کے لیے وہ کسی بھی قسم کی جو ضروریات ہیں، چیزیں وہ وہاں پہ مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا جے یو آئی ایف کی جانب سے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ جانیں اگر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، تو بہت سارے کویسچنز ریز ہو رہے ہیں، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ امیر کی بیٹی کے لیے الگ لاز ہیں اور غریب کی بیٹی کے لیے الگ لاز ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ مریم نواز کے بغیر جو ہے کسی بھی طرح ہاسپٹل سے گھر شفٹ نہیں ہوں گے، تو مریم نواز صاحبہ بھی بیل پر ہیں، اور یہ تمام تر جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ آخر ڈفرینٹ لاز اور ڈفرینٹ ریگولیشنز کیوں دو الگ طبقوں کے لیے۔ کرتارپور راہداری کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد اوان صاحب، تجزیہ کار ہے، اور بھی ہمیں گیسٹ پروگرام میں جوائن کریں گے۔ آپ کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں زاہد صاحب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرتارپور راہداری کے حوالے سے، جو یہ تحفظات ہیں، کچھ تحفظات درست بھی ہیں، کچھ اس میں اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی مولانا صاحب کی جانب سے۔ پہلے بات کریں گے کہ یہ جو ویزا نہ ہونا اور پاسپورٹ نہ ہونا، کیا یہ فردر ہمارے ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے؟ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سکھ کمیونٹی، کیا اس کو ہمارا دشمن ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الوینا، بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع آج آپ نے اٹھایا اپنے پروگرام میں۔ لاسٹ ٹائم میں ایک ہفتہ پہلے میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا تو میں نے اس کی ایک ایز اے پاکستانی ایک اس اقدام کی تعریف کی تھی، اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ اقدام عمران خان نے ٹھیک اٹھایا، لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ کیوں پاسٹ میں آپ یہ کلپوشن بھول گئے ہیں، اور را کے ایجنٹس جو بلوچستان میں کرواتے رہے ہیں وہ بھول گئے ہیں؟ اب یہ جیسے ہماری ایجنسی مشہور ہے اور بڑی شارپ اور شاطر ایجنسی کہلاتی ہے ہماری آئی ایس آئی، اس طرح را کو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی گولیاں کھیلنے والی اور بالکل نیل بٹا نیل اس طرح کی ایجنسی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ اس طرح کے اقدامات جس پہ تحفظات ہیں، میرے تحفظات ہیں، آپ کے ہونے چاہیے، عوام کے تحفظات ہیں، کہ اتنی مہربانیاں کیوں
ہم پر انڈیا جو ظلم ڈھا رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے، چلیں آپ نے ایک اقدام کیا ہے، ایک خیر سگالی کا پیغام دیا ہے، سکھ برادری وہاں پہ انڈیا میں ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہے ہیں، بہت تنگ ہیں، ان کے ساتھ بھی مائنورٹی والا سلوک کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک الگ دیش بنانا چاہتے ہیں اپنا. لیکن اس میں تحفظات یوں ہیں کہ آپ ایک پراپر چینل سے پاسپورٹ ویزا سسٹم کریں جس میں انٹری ہو، کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. انڈیا کوئی یورپین کنٹری تو نہیں ہے کہ سارے وہاں پاسپورٹ صحیح بنتے ہیں یا سکھ کی شکل کے ISI میں شامل ہو کے نہیں آ سکتے، سکھ کے بیس بدل کے رو کے ایجنٹس. تو ہمارا ملک کن مراحل سے اور کن نازک مراحل سے گزر رہا ہے، اور پاسٹ میں ہمارے پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہو چکے ہیں، جو کہ اب تک یونائٹڈ نیشن میں ہم لڑ رہے ہیں. کلبھوشن کا کیس، اس طرح کے کئی کیس ہیں، اور ہمارے یہ جو تحفظ اتنا میں خود ایک سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک اقدام اٹھایا، اس کو اس حد تک کر دینا کہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں، صرف ایک ID کے اوپر وہ آئیں، نہ کوئی ویزا سسٹم نہ کوئی پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تو ایسا تو میرا خیال ہے کسی بھی ملک میں یہ پاسبل نہیں ہے اور نہ ہوا ہے آج تک. تو عمران خان صاحب اتنا ایسا اقدام اٹھا رہے ہیں جس پہ عوام کے، پاکستانی عوام کے بہت تحفظات ہیں. تو میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کروں گا آپ کے پروگرام میں کہ سکھ برادری کو بالکل دی جائے اجازت. بہت ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، خیر سگالی کا میسج ہے، مذہبی طور پہ ایک اچھا، دنیا کو ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ ہم نے اتنا سکھ مذہب برادری کے یہاں پہ اپنا ان کا گردوارہ گرو نانک کا ہم نے ان کو آزادی دی ہے آئیں. لیکن اس پہ بہت ڈینجرس تحفظات ہیں پاکستان کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، لیکن اس کو کچھ میجرز کے ساتھ لینا چاہیے. جس طرح ان کی ہمیں ڈیٹا پتہ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو ساری ڈیٹیلز موجود ہونی چاہیے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے. بالکل بالکل ہونا چاہیے. مولانا صاحب کی دیکھیں اپنی سوچ ہے. مولانا صاحب نے آج جو شرپسندی کی بات کی ہے سکھ برادری کو اکسانے کی، پشاور سے میں خود بلونگ کرتا ہوں، پشاور سے ایز اے پشاوری میں نے دیکھا ہے وہاں ایک پورے علاقے جہاں سکھ برادری رہتی ہے، وہ پیور پیدائش ان کی وہاں ہوئی ہے جب سے پاکستان بنے ہوا ہے، اور پاکستان کے لیے مرنے مٹنے والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پاکستانی سکھ برادری ہے ہماری. لیکن یہ جو انتشار دیکھیں، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی پروگرام کہا تھا، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا ہے، اس طرح گرو نانک کا ان کے لیے اتنا رتبہ ہے. تو ایسی باتیں جو شر کی طرف مولانا صاحب اپنے مفادات کے لیے، ان کا وہاں جمعیت علماء اسلام ہند کیا شر پھیلا رہی ہے، وہ مل کے رو کے ایجنٹوں سے کیا میسج دے رہے ہیں، یہ تو سامنے ظاہر ہے. اور آج آپ دیکھیں ہزاروں کے حساب سے ویڈیو وائرل ہوئی ہیں وہ اپنا اس بات پہ کہ یہ مولانا صاحب کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ پرسوں ہی میرے خیال سے 2 دن رہ گئے ہیں، 9 تاریخ کو یہ جا رہے ہیں راہداری کی اوپننگ کرنے، افتتاح کرنے. اس سے پہلے اس چیز کو 100 مرتبہ سوچیں. اس میں پاکستانیوں کے اور پاکستان کے لیے بہت تحفظات ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ پھر اس اچھے پلان کو ہی روکنا پڑے. بالکل ہونے کے چانسز ہیں، کیوں پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے. اب بھی ان کی کوششیں یہ ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کریں اور بدنام کریں انٹرنیشنل کمیونٹی میں. انڈیا کی تو ایک سیکنڈ کا بھی وہ یعنی کہ گنجائش نہیں چھوڑتا یا چانس مس نہیں کرتا کہ جہاں پاکستان کو وہ بدنام نہ کرے. تو رو کے ایجنٹ کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح آپ ویزا کے بغیر انٹری دے رہے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے آئیں گے. آپ دیکھیں کیونکہ وہ گرو نانک صاحب کے لیے تو گردوارے کے لیے مرتے ہیں، تو وہ تو پوری یہ نہیں کہ بھارت سے آئیں گے، انٹرنیشنل ہر آپ دیکھیں کتنے ملکوں سے اور کتنی تعداد میں یورپین کنٹری سے سکھ آتے ہیں. تو لیکن ہمیں وہاں سے نہیں ہے تحفظات، لیکن ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. میں آپ کے چینل کے تحفظ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اتنا بڑا رسک فیکٹر ہے، اس کو یا تو لیکن زاہد صاحب کوئی طریقہ کار بنائے. اس کا ہوتی ہیں پالیسیز کے آنے سے پہلے اس کے اوپر ڈسکشن، اوپن ڈسکشن ہوتا ہے، تو اپوزیشن جماعتیں اس وقت کیوں یہ باتیں نہیں کرتی، کیوں یہ ڈنڈے اٹھا لیتی ہیں، روڈوں کو بلاک کر لیتی ہیں، بیٹھ کر اس طرح پروڈکٹیو گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ فیلئر ہے اپوزیشن کا یا وہ جان بوجھ کے ملک دشمن ہے؟
देखें अपोजिशन को मौका भी दिया है तो पीटीआई ने, वजीर आजम ने खुद दिया है। हमेशा जब सर पे से पानी गुजरता है उस वक्त इनको याद आता है। इनके अब जो बयानात दे रहे हैं वजीर आजम साहब को चाहिए कि इनके जो वजीर हैं, इनके जितने भी एमएनए एमपीएस हैं, उनके बयानात को कोई पाबंदी उन पर लगाने के बावजूद उनके जो बयानात हैं वो उकसाने पे मजबूर हो जाते हैं अपोजिशन पार्टियों को कि वो ऐसे इकदाम उठाएं। यही चीज़ जो आज वो बार बार जा रहे हैं, इतनी मिन्नतजारी कर रहे हैं, मौलाना साहब की गुड्डी तो परवान चढ़ा दी। कश्मीर का मौजू कहाँ गया मुझे आप बताएं। कश्मीर का मौजू आज जितने दिन से मौलाना साहब लगे हुए हैं, किसी मीडिया चैनल पे आप दिखाएं मुझे, सिर्फ ये बयान आ जाता है जी इस वक्त कश्मीर का मसला चल रहा है और अपोजिशन ये करी। आप अपोजिशन को ये प्री प्लानिंग के तहत आवाम को लगता है कि लाया गया, मौलाना को निकाला गया है कि कश्मीर का मौजू वो बैठ जाए, ना मीडिया पे आए और ना आवाम के नज़रों में। सिर्फ इस वक्त मौलाना चढ़ा हुआ है। मौलाना का आप कौन सा टीवी चैनल है जिसमें कश्मीर का मौजू आ रहा है, या जिसमें 2 दिन या खबरों में, खबरनामे में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है जो ये रेल का हादसा हुआ है। आप जाके मौलाना को पेशकश कर रहे हैं जज्बा खैर सगाली कि मैं मदद करूं, बारिश हुई है, आपके जब वो टेंट उड़ गए हैं, सर्दी हो रही है। तो आपने उन फैमिलियों के लिए, वजीर आजम साहब से मेरा सवाल है, क्या किया जिनकी फैमिलियां जल गई? रोज आ रहे खबरों में और मीडिया में, सोशल मीडिया में बच्चियां खड़ी हुई हैं, औरतें खड़ी हैं जिनके घर वाले लापता हैं, जिनके बच्चे, जिनके मियाँ लापता हैं, बेटियों के बाप लापता हैं। उनके लिए वजीर आजम को दुख तकलीफ नहीं हुई कि वो जाएं, उनको बुलाए या उनके पास जाए, कोई उनकी फिलहाल मरहम रखें, जाके उनको कोई कंपनसेट करें, कुछ उनकी दाद पुरसी करें। वो कहाँ है इस वक्त? मौलाना साहब का आपको दुख अब वो हो रहा है इतना। कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन और हुकूमत की मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है। आप देख लें कि मौलाना साहब का टेम्पो ठंडा हो गया, बारिश हुई वो अलग बात, बारिश के अलावा ही आप देखें, लेकिन वो तो अभी भी कह रहे थे ना कि हमें इस्तीफा चाहिए और इस्तीफा ही हल है सिर्फ, और मुतालबात कोई नहीं कहते रहे इस्तीफा। तो देखें किसी मौलाना, इतनी इमरान खान ने कितने 126 दिन का धरना दिया तो इस्तीफा ले गए। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए था, जब अगर वो ये वाकई इमरान खान साहब नहीं चाहते और मिली भगत नहीं है, तो जब ये कह रहे थे, खान साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल लीगल तरीके से और हर चीज को लेके चलूंगा, तो इमरान खान साहब की भी 4 हल्कों की थी ना, 4 हल्कों की वजह से आज वजीर आजम बने हैं ना। तो इमरान खान साहब अपोजिशन को ये मौका क्यों नहीं दे रहे? साहब वक्फे के बाद गुफ्तगू सिलसिला से जारी रखेंगे और बात करेंगे, जैसा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनके मुतालबात ना सुने। तो ये सवाल बेसिकली ये है कि मुतालबात आखिर हैं क्या, अब तक वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर क्यों ना हो सके, उस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। इनसाइड न्यूज़, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नईम अवान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना उबैदुर रहमान कॉल पर JUIF से। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं, और अब इस पर बात कर रहे हैं हम इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा है कि ये तमाम तर जो धरना हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये तमाम तर मामला एड्रेस हो जाएंगे, धरना ख़त्म हो जाएगा या प्रोलॉन्ग होगा? नहीं, देखिए 73 का आइन के अंदर एहतजाज जो है वो लिखा हुआ है कि आर्टिकल अगर 15 और 18 को आप रिव्यू करें तो उसके अंदर अगर हुकूमत काम ना करे तो अपोजिशन एहतजाज रिकॉर्ड करने का हक रखती है। बात ये है कि धरना तो जो मुतारफ़ कराया वो आप पूरे पाकिस्तान को पता है कि 126 दिन का धरना जो दिया गया, और इनका जो एजेंडा था वो 4 हल्के खोलें। तो हम भी ये बात कर रहे हैं कि बात ये है कि अब तो सभी कुछ खोल देना। उसकी वजह ये है कि आज से कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि मैं जो है वो स्पंज कर दूंगा और मैं जो है वो मुझे सिलेक्टेड ना कहें। मैं यहीं आपसे कनेक्ट करूंगी। यहाँ पे हमें कॉल पे ज्वाइन किया मौलाना उबैदुर रहमान साहब ने JUIF से। आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, बहुत शुक्रिया जी। उबैदुर रहमान साहब, ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है इस पर क्या स्टांस है JUIF? क्या अभी क्लियर है क्या ये धरना मजीद प्रोलॉन्ग होगा या ये धरना ख़त्म हो जाएगा? जैसे कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि धरना 2 दिन के अंदर अंदर तमाम तर नेगोशिएशन हो जाएगी और धरना ख़त्म हो जाएगा। जी, अभी भी अगर आपने मौलाना साहब की स्पीच सुनी हो या उसके कंटेंट्स आप तक पहुंचे हों, तो
ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم دھرنے کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. یہ وزراء جو ہیں یہ مزید سارے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. تو ان کے بیانات سے یہی شیخ رشید صاحب تھے جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ مولانا صاحب پھر سے آئیں گے ہی نہیں, یہ آزادی مارچ ہوگا ہی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا آزادی مارچ ہوا اور اسلام آباد میں پرامن طور پر ہم یہاں پہنچے, اور باوجود اس کے کہ موسم کی شدت ہے, بارش ہے, ابھی کوئی اثار نہیں ہے کہ دھرنا ختم ہوگا, اور مولانا صاحب کا اس وقت تک کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. عبید, ایک اور یہاں پر ایک لوگوں میں کنسرن ہے, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سے آبجیکٹیوز ایسے اس وقت ہیں جن کے لیے دھرنا چل رہا ہے, کلیئر نہیں ہو رہا لوگوں کو. ایک تو وزیر اعظم صاحب کو جو مستعفی ہونے کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن باقی کون سے آپ نے آبجیکٹیو سامنے رکھے ہیں, کون سے آپ نے ایسے ایشوز ہیں جو کہ سامنے رکھنے ہیں مزید؟ دیکھیں, جب 25 جولائی کا الیکشن ہوا تھا, ہم نے اگلے ہی دن ساری اپوزیشن جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک یا دو جماعتوں نے, پوری اپوزیشن نے مل کر. اور یہ بعض لوگ یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جی ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, جزوی طور پر ہر الیکشن کے حوالے سے شکایات رہتی ہیں, لیکن اس الیکشن کو بالعموم تمام جماعتوں نے بڑی سطح پر, اور یعنی اس کے یہ بھی نہیں کہ کسی ایک ٹریبیونل میں یا کسی کمیشن میں, یہ بھی نہیں, اس کے لیے پہلے سے پلاننگ ہوئی, امیدواروں کے ٹکٹ واپس کرائے گئے, ایک پارٹی کے لیے ماحول بنایا گیا, اس میں لوگوں کو شامل کیا گیا, احتساب کے عمل کو اس میں شامل کیا گیا, اس کو استعمال کیا گیا, بعض عدالتوں کو استعمال کیا گیا. تو وہ ایک انجینئرنگ فری پول انجینئرنگ ہوئی, پھر الیکشن کے دن جو انجینئرنگ ہوئی, الیکشن کے دن جو لوگوں کے ساتھ ہوا. مولانا صاحب, اس وقت کیا آپ لوگ کے جو مطالبات ہیں کیا وہ کلیئر ہیں اس وقت؟ بالکل کلیئر ہے کہ ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کے جائیں گے, ہم رول آف لا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آخری سوال کرنا چاہوں گی مولانا صاحب, آخری سوال آپ سے. اس وقت جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ابھی تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری جو ہے اس کو اوپن کر دیا جائے گا 9 نومبر کو, جو کہ اقبال ڈے ہے. آخر کیا چل رہا ہے سکھوں کے ساتھ کہ ان کو بغیر ویزا بغیر پاسپورٹ کے آپ آنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ ہیٹ سپیچ کا بھی استعمال کیا جو کہ لوگ اس پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر انہوں نے سکھ کمیونٹی کو اس طرح ٹارگٹ کر کے کیوں بات کی, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں بھی سکھ کمیونٹی موجود ہے جو کہ پاکستان کو سرو کر رہی ہے. آخر کیا سٹانس تھا جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیش کیا, اس کو کلیئر کیجئے. دیکھیں جی, سکھ کمیونٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے, یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نے مولانا صاحب کی اگر آپ نے پہلے بھی اسپیچز سنے یا انٹرویوز سنے, ان کو کرتارپور راہداری کے حوالے سے تحفظات ہیں, کچھ قادیانیوں کے حوالے سے, اور اس حوالے سے ان کا ایک پرٹیکولرلی قادیانیوں کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کمیونٹی کے خلاف ہیں, لیکن آپ ایک طرف وہ کشمیریوں کا یعنی ان پر ظلم کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ سکھوں کے لیے رستے کھول رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حج پر سبسڈی ختم کر دی, 3-4 ارب روپے وہاں آپ نہیں دے سکتے اپنے حجاج کو, اور سکھ کمیونٹی کے لیے آپ یعنی 9-10 مہینے میں اربوں روپے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مولانا عبید الرحمان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی عدیل, جاننا چاہوں گی اس پستان صاحب سے کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی مولانا صاحب نے جو ہے تقریر کی, اس میں انہوں نے ہیٹ سپیچ کا مظاہرہ کیا. اب آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے ڈبیٹ اور مضبوط ہوگی. اگر ان کو کچھ کنسرنس تھے, کیا ان کو وہ کنسرنس ریز نہیں کرنے چاہیے تھے ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ یہ سکھوں کے لیے کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا بات کی انہوں نے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ پروگرام میں دعوت دینے کا. اچھا, مولانا صاحب کا جو ہیٹ اسپیچ اور جو ان کے اسپیچ کے کنٹینٹس ریگارڈنگ ہماری جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں یا دیگر جو ملک میں سیکٹس ہیں, یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ پرانا ان کا وتیرہ رہا ہے. جی, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگائے, اقتدار ملا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. نواز شریف صاحب پہ جو ہے وہ الزامات لگائے, اقتدار ملا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. مشرف صاحب کے خلاف جو ہے وہ
باتیں کی اور ان پہ اسی طرح کی ہیٹ اسپیچ اور وہ استعمال کی، ان کے ساتھ اقتدار میں شامل ہو گئے۔ اب چونکہ اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف ہیں اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہیں، تو اب تو پاور کوریڈور سے بھی باہر ہیں، تو میرے خیال سے یہ کوئی نیا ان کا ہتھ کنڈا نہیں ہے کرسی لینے کا، برات لینے کا، دوسری چیزوں کا، لیکن بہت خطرناک اور بڑی افسوسناک جو ہے، میں افسوس اس پہ کر سکتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ لوگوں نے بڑا سیزنڈ پولیٹیشین اور بہت زیرک سیاستدان اور پرانا وہ ان کو کہتے ہیں عدیل، یہ جو انہوں نے فورس بنائی ہوئے خاکی وردیوں کے ساتھ جس کا اب تک جواب نہ دے سکے یہ لوگ، اگر یہی اشتعال میں آ گئے اور پشاور میں اور پنجاب میں جو سکھ کمیونٹی موجود ہے خدا نہ خواستہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو کون رسپانسبل ہوگا؟ دیکھیں یہ انٹرنیشنلی آپ کا امیج جو ہے نا، ایک طرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بڑھانے کی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ورچ آف وار پہ تھے جب انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج بلند ہوا، ہم نے پائلٹ ریٹرن کیا، بڑا مشکل فیصلہ تھا اور لیکن کیا پاکستان کو جو ہے وہ آپ غلط دیکھتے ہیں ان کے اسٹانس کو؟ پھر مولانا صاحب کا جو اسٹانس ہے طریقہ کار ہے درست ہے یا غلط؟ بہت غلط طریقہ کار ہے۔ دوسری طرف پھر آپ کا کرتارپور کی وجہ سے آپ دیکھیں نا پورے انڈین پنجاب میں وزیر اعظم پاکستان کے بینرز اور پوسٹرز لگیں، سکھ کمیونٹی پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ کر رہی ہے، نہ صرف سکھ کمیونٹی کر رہی ہے بلکہ انٹرنیشنلی اس کو جو ہے یہ ایک بڑا پازیٹیو امیج پاکستان کا جا رہا ہے کہ سکھوں کو جو ہے وہ ریلیجیس ٹالرنس پاکستان میں سکھوں کے لیے فیسلٹی، ایک ایسا ملک جو ازلی دشمن ہے آپ کا، لیکن جہاں بات آتی ہے انسانیت کی، جہاں بات آتی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی، تو اس میں پاکستان لیڈ لے رہا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ برداشت نہیں ہو رہا دشمن سے کہ اور اگر کوئی پاکستان میں بیٹھ کے پھر اس بیانیے کے خلاف بات کرے یا کام کرے تو دس از سم تھنگ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، پاکستان کے کو انٹرنیشنلی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی جی زاہد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے لیکن اس کو کچھ میجرز کے ساتھ لینا چاہیے، جیسے پاسپورٹ اور ویزا کی بات آپ نے بھی کی کہ کچھ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو چیک اینڈ بیلنس کون ملک کے اندر جا رہا ہے کون ملک سے باہر آ رہا ہے۔ لیکن کیا میں دوبارہ وہی سوال ریپیٹ کروں گی، اپوزیشن جماعتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طریقے کے انیشیٹوز کے اوپر بات کریں، ڈیبیٹ کریں اور ڈسپلن ہونے کا مظاہرہ کریں اور اچھی اپوزیشن بنے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو اس طرح نہ اس طرح کریں، یہ غلط ہے ہمارے ملک کے لیے؟ کیا اپوزیشن ایسی ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے کہ آپ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم کریں؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں اس چیز میں تھوڑا سا اپنا اختلاف رائے رکھتا ہوں اپنا دل سے۔ بالکل یہ ایک اچھا اقدام ہے، میں نے لاسٹ ویک بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، جو کیا ہے یہ جتنا دنیا میں اپنا مذاہب ہے ان کو ایک اپنا طریقے سے اچھا میسج جا رہا ہے کہ پاکستانی اور خاص کر اسلامی ملک ہے ہمارا اس جمہوریہ پاکستان ایک کمیونٹی کو برادری دے رہا ہے اور ان کے مذہب کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے ہمارے پاسٹ میں تحفظات رہے ہیں، راؤ سے انڈیا سے رہے ہیں، اور اب بھی انڈیا، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ایک سیکنڈ کی کوتاہی نہیں برتے گا سکھوں کے بیس میں، وہ اپنے ایجنٹ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے کے اور ایک طریقہ کار جو دنیا بھر میں ہوتا ہے پاسپورٹ، تو دیکھیں 2 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، گورنمنٹ 2 گھنٹے میں بھی اس میں کون سا اپنا اسٹانڈ مشاورت کر کے چینج کر سکتی ہے۔ اس میں بہت سے پاکستان کے لیے تحفظات ہیں، ایجنٹس بیچ میں آئیں گے، آپ کے کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا سکھ ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ISI نے مولانا فضل اللہ جب آپریشن کیا تھا سوات میں، ان کو اجازت دی تھی، ISI نے چھوڑا تھا، جب مثال کے طور پہ ان میں اپنے بندے وہ چھوڑے تھے، بلیک واٹر کے بندے آپ نے دیکھے ہیں، اتنی داڑھیوں والے، امامت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، وہ تلاوت جانتے تھے، وہ امامت کرا رہے تھے، ایسے ایسے بندے پکڑے گئے۔ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح تھوڑی ہے کہ وہ بتائیں گی کہ ہم، وہ اسی طرح ایجنٹس آتے ہیں، تو یہ بہت بڑے تحفظات ہیں اس پہ۔ یہ تحفظات اپوزیشن جماعتوں میں موجود ہیں۔ کرتارپور آداری کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اگر واقعی ملک کے لیے خطرناک ہے کہ اگر کوئی دشمن جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کے کسی شخص کا روپ دھار کے اندر آ جاتی ہے، اگر کچھ بھی ایسے کنسرنز ہیں، کیا اپوزیشن جماعتوں کو کلیئر نہیں کرنے چاہیے تھے حکومت سے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت تو مجھے تکلیف اور جس بات کی الجھن بھی ہے اور شدید اس وقت نفرتیں بھی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا کشمیر جل رہا ہے۔
ایسے حالات میں ایسے ماحول کے اندر نہیں مولانا صاحب نے تو کشمیر نہیں دیا نا. بات یہ کہ ایسے ماحول میں جب ہمارے کشمیر میں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ رسوا ہو رہے ہیں. اس وقت کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے. 3 اگست کو عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میں نے ستمبر 27 کو یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرنا ہے. جب تک آپ نے آدھا گھنٹہ اپنا 1 گھنٹہ آپ نے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. لال بتی کے پیچھے قوم کو لگایا اور انڈیا کو آزاد کر دیا. جو مرضی کشمیر میں کرنا آپ کرو. مجھے ایک بات بتائیں کے پیچھے لگایا عمران خان صاحب نے اور کس نے لگایا؟ 3 اگست کے بعد یہ کہا اس قوم سے خطاب کیا, یہ کہا کہ 27 ستمبر کو میں یونائٹڈ نیشن میں جاؤں گا, اقوام متحدہ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاکستان میں 1 گھنٹہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, دیکھیں اچھی ہے پھر سے, لیکن ایسے حالات کے اندر جب نفرتیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمارے اس ملک کے اندر, میں نے کہا کشمیر ہمارا حصہ ہے. کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق نہ خوبصورتی کا ہے نہ پانی کا ہے, اس کا ہمارا رشتہ تعلق کلمے کے نام سے ہے. ایسے حالات میں سکھوں کو, وہ لوگ جو انڈین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے پاسپورٹ, ان کو پاسپورٹ کی ریلیکسیشن ہٹا دی جائے اور اربوں روپے کی سبسڈی دی جائے اور ہمارے حاجیوں کو, ہمارے عمرہ کرنے والوں کی سبسڈی ختم کی جائے. ایسے حالات کے اندر جو اپوزیشن اس وقت جنگ لڑ رہی ہو, غربت کی, غریبوں کی, مظلوموں کی, اس وقت خود وہاں پر تکلیف میں بہت بڑی اسٹرینتھ بن سکتی ہے ہماری. دیکھیں بات یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی کی تکلیف میں جس حد تک تکلیف میں نا دنیا دیکھ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کشمیر کس تکلیف میں اس وقت, میرے جیسا نوجوان کس تکلیف کے اندر ہے. کیا عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا مودی سرکار جو ہے وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتا ہے, آپ کو ریپلائی نہیں کرتا ہے. ایسے ٹائم پر یہ آپ کی ٹائمنگ غلط ہے. اس ٹائم پر جب آگ لگی ہوئی ہو, ملک جل رہا ہو, ملک کی سلامتی خطرے میں ہو, میشر ڈوبی ہوئی ہو, آپ بات یہ کہ ایسے وقت کے اندر آپ سکھوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں اپنا, آپ لوگ انتشار پھیلانے والی بات کریں. نہیں صرف مجھ سے یہ بات کریں, سمپل مجھے اس بات کا جواب دیں پچھلے 10 سے 18 سال میں کشمیر کے اوپر کیا مولانا صاحب نے کام کیا. اب جب کشمیر پالیسی کے اوپر اسٹرانگ پالیسیز بننے جا رہی تھی, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ایشو ریز ہو رہا تھا, تو اس وقت اچانک سے مولانا صاحب باہر آ گئے. ساری کی ساری میڈیا اٹینشن, لوگوں کی اٹینشن سب مولانا صاحب کی طرف چلی گئی. نہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیانات آ رہے, نہ فارن پالیسی کا کوئی کام دکھ رہا ہے. فارن پالیسی بھی خاموش ہو گئی ہے. جب کام پازیٹیو طریقہ کار سے ہو رہا تھا, مولانا صاحب روڈوں پر آ گئے اور وہ اپنی خاکی وردیوں والے جو ڈنڈا بردار فورس ہے ان کو سامنے لے آئے. تو آخر کیسے ایشوز ریزالو ہوں گے؟ اس وقت تو پوری دنیا, میں آپ کو CNN کا آپ کو بتاؤں, CNN نے یہ بات جسٹیفائی کی ہے اور BBC نے بھی بات جسٹیفائی کی ہے. جن کو آپ کہتے ہیں نا خاکی وردیوں والے, میں آپ کو بتاؤں یہ جو احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے یہ پرمن احتجاج ہے. اب تک نہ کمپلین, ایک جرنلسٹ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وہاں پر, ٹھیک ہے سن لینا سوال, سن لیتے نہیں. جب جرنلسٹ آئے وہاں پہ, ایک پرائیویٹ چینل کے جرنلسٹ نے ایک سوال کیا, وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے اچانک سے انہوں نے ان سے پوچھا, ان سے اسٹانس لینا چاہ رہے تھے کہ آپ کیوں موجود ہیں یہاں پر اس دھرنے میں, تو ان کو پش کیا گیا, جرنلسٹ کو بولا گیا کہ آپ ان سے بات نہ کریں. جب جرنلسٹ ان سے پوچھا کہ آپ مجھے روک نہیں سکتے اور کسی کو بات کرنے سے روک نہیں سکتے, دیر از اے فریڈم آف اسپیچ, تو اس پر انہوں نے بات کی کہ ہم آپ کو نہیں روک رہے, ہم اپنے بندوں کو روک رہے ہیں. سوال کیا صحافی نے کہ کیوں آخر روک رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمیں مولانا صاحب کی انسٹرکشنز ہے کہ ہمارے لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے. آخر کیوں ڈر اور خوف موجود تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ویڈیوز لیک ہو گئی کہ وہ دھرنے میں کیوں موجود ہیں, کس لیے آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹانس یہ ہے کہ یہاں پہ انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے, یہاں پہ لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی, اس حکومت کو جو ہے کوئی حق نہیں ہے, یہ الیکٹڈ نہیں ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, یہ کون سے مطالبات ہیں. وہ بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز کی, ابھی تک کلیئر بات نہیں کی. ابھی بھی میں نے بات کی عبید الرحمان صاحب سے, ابھی بھی کوئی کلیئر اسٹانس نہیں آیا. ان کو خود نہیں معلوم وہ کیوں آئے ہوئے, آخر کیوں روکا جا رہا ہے لوگوں کو بات سے. میں خود وہاں 4 دن وہاں اسٹے کیا ہے. 4 دنوں کے اندر پہلی بات تو یہ رہی, مولانا صاحب نے بالکل ان لوگوں کو جن لوگوں نے بات کرنی ہے ان کو منع کیا گیا ہے. کیوں روکا؟ ریزن ڈیٹ آپ کو ایک بات بتاؤں, آزادی صحافت پہ جس طریقہ خطکن لگایا ہے نا, شب خون لگایا ہے نا, شب خون مارا ہے. اس وقت جو بات یہ چینل جو دکھا رہے ہیں, آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ختم ہو گیا ہے اور تمام جماعتیں جو ہے وہ الگ الگ رخ پہ چلی گئی ہیں. خدا نہ خاصہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرامن احتجاج وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. نہ تو وہاں سپریم کورٹ کے باہر کچھے لے کر چڈے وہاں دھوتیاں ٹانگی جا رہی ہیں, نہ تو پی ٹی وی پہ وہ حملے کرائے جا رہے ہیں, نہ تو ایس ایس پی کے اوپر حملے کرائے جا رہے ہیں. اگر دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, پرامن احتجاج کو اس وقت جو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اس وقت ان کے تمام جو ایم این اے آگے ٹی وی میڈیا پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس حق رکھتے ہیں آپریشن کرنے کا. وہاں پر لوگوں سے رینڈملی جلسے میں یا کبھی کسی پروٹیسٹ میں اگر لوگوں سے رینڈملی بات کی جائے, اگر وہ شخص اپنی مرضی سے آیا اور وہ اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز جان کر پھر آیا ہے اور کسی پروٹیسٹ کے لیے یقینی آیا, تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں آیا ہے. از اٹ رائٹ؟ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلے میں نعیم صاحب کے اس پہ آتا ہوں کہ پرامن احتجاج نا, دیکھیں پرامن احتجاج وہ اس لیے ہے کہ اس کو پرامن احتجاج کی اجازت دی گئی ہے.
میں 2014-2019 کے دھرنے کو آپ کو کمپیریزن بتاتا ہوں. ہمارا آزادی مارچ جب نکلا, ہمارا قافلہ 9 گھنٹے سندھ پنجاب کے بارڈر پہ اباڑوں پہ سخت گرمی میں روکا گیا. پنجاب میں عمران خان صاحب کے قافلے پہ فائرنگ کروائی گئی. پنجاب میں جب موٹر وے پہ گاڑیاں ہماری قافلہ جا رہا تھا تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے میخیں کیلیں پھینکی گئی اور اس سے گاڑیاں پنکچر ہوئی. یہ پنجاب موٹر وے کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی آپ کی حکومت تھی. کے پی کے کی بات نہیں کر رہا میں. موٹر وے جب ہمارا لاہور سے قافلہ لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب دھرنا جو ہے, جب ہمارا آزادی مارچ تھا, جب ہمارا دھرنا تھا, ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ گرفتار کیے گئے, جیلیں بھری گئیں ان سے. کے پی سے جب ہمارا قافلہ وزیر اعلیٰ کے پی کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے پی کی قیادت میں آ رہا تھا, اس پہ جو ہے وہ فائرنگ کی گئی, اس پہ شیلنگ کی گئی, ان کو پنجاب میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. ہمارے دھرنے پہ 30 اگست کو 2014 کو شیلنگ فائرنگ کی گئی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو عمارت ان کو ملے وہ جان بچانے کے لیے جائیں گے اس پہ. ہمارے دھرنے پہ جب ہمارے لاک ڈاؤن ہو رہے تھے پاکستان بھر میں, تو ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا. فیصل آباد میں آج بھی ہم وہ نہیں بھولتے حق نواز کو اور دیگر جو ساتھی تھے ان کو وہاں اسٹریٹ فائرنگ کر کے شہید کیا گیا. وہ جو دھرنا تھا وہ اس پرامن دھرنے پہ اس وقت جو ہے وہ فورس کا استعمال کیا گیا. لیکن آج 2019 کا دھرنا اگر ہم دیکھیں, ہم نے کہیں کوئی فورس کا استعمال اس وقت کیا گیا تھا اور اب فورس کا استعمال. اور جب میں کمپلیٹ کر لوں پہلے, پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں. اس وقت جن پولیس والوں نے ہماری خواتین کارکنان کو دھکے دیے تھے, گرفتار کیا تھا, سڑکوں پہ گھسیٹا تھا, ان کو چودھری نثار صاحب جو ہے وہ اعزازات سے نواز رہے تھے. اس وقت ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز کو گرفتار کر کے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. اور یہ کوئی عامر ضیاء کی حکومت نہیں تھی, یہ کوئی عامر مشرف کی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی, کوئی ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. یہ جمہوری جو ہے وہ نواز شریف کا دور تھا, جس دور میں جو ہے نا یہ حرکتیں کی گئیں. تو اس دھرنے کو فورسفلی جو ہے وہ اس پرامن سے اس کی طرف کنورٹ کی گیا. اب 2019 میں دیکھیں, نہ ہم نے کہیں کوئی سڑک بند کی, نہ ہم نے اسلام آباد میں آنے سے روکا. میں خود اس دھرنے میں جب گیا تھا تو ہمارے جو دھرنے کی آس پاس کی اسلام آباد کی دھرنے کی انٹریز تھیں, ان کو کھدائی کر کے ڈگنگ کر کے جو ہے وہ ان کو اس پہ پانی بھرا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ کراس نہیں کر سکیں. This was what had happened to our دھرنا back in 2014. اور اب جو ہے وہ 2019 میں جب آج کل رات وہاں پہ موسلا دھار بارش ہوئی, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈائریکٹیوز دیے اسپیشلی کہ وہاں پہ جو ہے وہ سی ڈی اے کے چیئرمین, اسلام آباد کے ڈی سی, انتظامیہ جا کے جو ہے وہ ٹینٹس پرووائڈ کریں, میڈیکل ایڈ دیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو دھرنے کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا, یہ بھی یاد کریں. وزیر اعلیٰ نے کہا ان کو جو ہے ان کو پوری طرح, اور بات یہ جے یو نے کہا جب ہم گزریں گے نا تو آپ نہیں گزر سکتے. دل دکھ رہے ہیں وزیر اعظم کا والوں کے اوپر بارش میں بیٹھے ہوئے, آواز کہاں گئے وہ؟ نہیں, میں تو ایکول ٹائم دیتی ہوں نا, میں آپ سے سب سے زیادہ ہی بولتے نہیں. آواز بلند کرنے سے دیکھیں, کسی کی آپ آواز دبا نہیں سکتے. میں باری کا انتظار کرتا ہوں, میں کسی اور کے بارے میں نہیں بولتا. تو میرے خیال سے یہ بیسک ایتھکس ہیں, یہ فالو کرنی چاہیے سب کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ پرامن احتجاج ہم نے اجازت دی ہے اس کی, جس طرح ایک جمہوری حکومت کو دینی چاہیے. اور جب وہ مصیبت میں آئے, ان پرائم منسٹر کی اسپیشل ڈائریکٹیوز پر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے. میں اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا اس کو ریپیٹ کریں. آپ نے بیسیکلی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر پروٹیسٹنٹس موجود ہے وہاں پر تو ان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ جینوینلی خود میڈیا پہ, دوسرا جو میڈیا پہ قدغن کی بات کریں, دیکھیں ہم نے کوئی میڈیا پہ قدغن نہیں لگایا, لیکن مولانا صاحب کے جلسے میں کوئی خاتون جرنلسٹ جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے داخل نہیں ہو سکتی. جو خاتون جرنلسٹ ہمیں نظر آئیں جو ہے وہ لبرلزم کی اور ان کی درس دیتی ہوئی, اور جو ہمیں نظر آئیں کہ جو وہ عورت مارچ میں ہمیں تصاویر نظر آئیں, وہ وہاں پہ بڑے مزے سے جو ہے دوپٹے پہن کے, وہ کیونکہ مولانا صاحب نے بغیر دوپٹے کے اجازت نہیں دی داخل ہونے کی. جب وہاں پہ کوئی اور جرنلسٹ جا کے انٹرویو لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگوں کو روک دیتے ہیں وہاں پہ کرنے سے. میڈیا پہ قدغن مولانا صاحب لگا رہے ہیں, میڈیا پہ قدغن اپوزیشن کی وہ تمام جماعتیں نو لگا رہی ہیں جو مولانا صاحب کے پیچھے
جی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اس احتجاج اصل میں میں. یہ ڈی جے دھرنا نہیں ہے, ڈی جے والوں کو دھرنا نہیں ہے. تھوڑا میں آپ کو بتا دوں اس لیے پردے کے اندر بات نہیں, سوال کا جواب دے دیجیے. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کی اگر ہم بات کرتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی حق ہے انسان, جو بھی کوئی شخص اگر کوئی کسی بات کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہے, کوئی اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے, وہ لیگل ہے تو پروٹیسٹ کر سکتا ہے, رائٹ. لیکن سوال دوسرا میرا سوال یہ اٹھ رہا ہے, اب آپ کو یعنی یاد ہے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ابھی ریسنٹلی جو پروٹیسٹ چل رہا ہے, ٹیچرز جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ معصوم, وہ اپنے رائٹ کے لیے آئے اور پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کی سندھ پولیس نے لاٹھی چارج کیا ان کے اوپر, ان کو اریسٹ کیا, ان کے ساتھ تشدد کیا. یہ سارا وائلنس ان پیسفل لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں 7-8 سال سے ہم اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں, اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ہمارے پے اسکیل کے اوپر ہیں, ہم 18 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں, ہمیں ہمارا رائٹ نہیں مل رہا. پھر یہ کیا ہے, وہاں پہ تو ان کے اوپر کوئی ڈنڈے نہیں برسائے گئے. آج سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 25 دن پہلے بھی ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا نرسنگ بورڈ کا. نرسنگ بورڈ والے جب احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو بات یہ تفاوضات دور کیے جاتے ہیں, اس پر ایجنڈا, اس پر ایگریمنٹ. احتجاج جب ہم ختم کرانے کے لیے ہمارے وہاں لوگ گئے تو آئی جی صاحب, ایک بات بتا دوں, ان کے اپائنٹ کرنا ہے, آئی جی صاحب ان کے اپائنٹ کرنا ہے. آئی جی صاحب نے ان پہ شیلنگ کرائی, ان پہ جو ہے جو کچھ کرایا وہاں پر, مطلب جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. بات یہ کہ وزیر اعلیٰ نے اس پہ سخت کارروائی کی. کہا آئی جی صاحب تھوڑا سا بات یہ نہیں, خدا نہ خاصا سندھ گورنمنٹ ہمیشہ کسان غریب غربا کی ہمیشہ جماعت ہے, کبھی بھی ہم نے یہ سٹانس کبھی نہیں پیدا کیا نا کہ نہ ہم کریں گے. اس وقت بات یہ کہ دھرنا جو دیا جا رہا ہے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دھرنا جو دیا جا رہا ہے پرامن دھرنا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر حکومت وقت نے, اگر اللہ نہ کرے, میں ایک بات بتاؤں, جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے, شیخ رشید صاحب جو پرسپشن جو کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے, میں بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ آپ عام عوام جو ہے نا اتنا اویئرنیس رکھتی ہے, یہ سب ملی بھگت ہے. ملی بھگت یوں دکھتی ہے, یہ آپ دیکھ لیں چند دن میں دھرنا آرام سے ختم ہو جائے گا. ملی بھگت ہے آپ کی اور حکومت کی, آپ اس چیز کو نوٹ کریں, دیکھ لیں گے, نہیں آپ کے سامنے حکومت کے ساتھ ملی بھگت. یہ ملی بھگت ہے کشمیر سے دھیان ہٹانے کے لیے, دھیان ہٹانے کے لیے, صرف کشمیر سے. اس وقت کشمیر ملی بھگت ہے, اپوزیشن جماعتوں کی یا حکومت کی. دیکھیں میری بات سنیں, تاجروں نے پورے 4 صوبے بند کیے, ملی بھگت سے بند کر دیے, کسان روڈوں پر آ گئے, ملی بھگت سے بند کر دیے, ڈاکٹر روڈوں پر آ گئے, ملی بھگت سے بند کر دیے, لوئر وکیلوں کو مارا, ملی بھگت تھی, ادھر بھی ملی بھگت تھی. بہت بہت شکریہ. یہ کمیٹی پہلے بھی بن سکتی تھی. کچھ باتیں ہو رہی ہیں ملک میں کہ یہ ملی بھگت ہے اپوزیشن کی, لیکن آج زاہد امان صاحب کہہ رہے ہیں صرف اپوزیشن کی ملی بھگت نہیں ہے, یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ملی بھگت ہے کہ کشمیر ایشو سے جو ہے اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. ساتھ ہی ساتھ پہلے سے, بہت عرصہ پہلے سے جو ہے بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب اور تمام تر اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتی کہ کشمیر ایشو ریزالو ہو سکے, اور کشمیر کے اوپر تیزی سے اور ایگریسولی بات جب ہو رہی تھی تمام تر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, تو اس سے واقعی جو ہے ایک اٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہے. نہ ہی فارن منسٹری سے کوئی سٹانس آ رہا ہے, کوئی ورڈکٹ آ رہا ہے, نہ ہی میڈیا کے اوپر